اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیات نمبر 158 تا 166 میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کی 12 قبیلوں میں تقسیم اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری ہونا، من و سلوہ کا نازل ہونا، یوم سبت کی پابندی اور خلاف ورزی کرنے والوں کا اللہ کے حکم سے بندر بن جانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول بن کر آیا ہوں جس کی حکومت تمام آسمانوں اور زمین پر قائم ہے۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوه لعلکم تہتدون۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جس کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، تم اس کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے ان کی الگ الگ جماعتیں بنا دی تھیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو۔ فانبجست منه 12 عینا۔ عصا کے مارتے ہی اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم كل اناس مشربهم۔ بس بنی اسرائیل کے ہر قبیلے نے اپنا پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ نیز ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ان نافرمانوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، اور زبان سے حطہ یعنی ہمیں بخش دے کہتے رہنا، اور دروازے میں عاجزی سے سر جھکا کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ سنزيد المحسنين۔
اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو مزید فضل سے بھی نوازیں گے۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ مگر ان میں سے ظالم لوگوں نے اس لفظ کو جو انہیں تلقین کیا گیا تھا دوسرے لفظ سے بدل دیا، تو ہم نے ان کے اس ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ جب وہاں کے لوگ یوم سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہوتی اور قریب آ جاتی تھیں، اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانی کے باعث آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا جنہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں، اور اس توقع پر کہ شاید یہ لوگ نافرمانی سے پرہیز کریں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر جب ان نافرمان لوگوں نے انہیں کی گئی تمام نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا کر دیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس حکم ہی دیتا ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔